بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم آئے ہیں لاہور اقرار بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے، کیونکہ کافی دوست ان کی صحت کے بارے میں اور شف کے بارے میں خاص کر کے معلومات لے رہے تھے کہ اس کی کیا اپڈیٹ ہیں. تو وہ اب اقرار بھائی کی زبانی ہم خود سن لیتے ہیں. ہاں جی، اپڈیٹس تو بڑی مزیدار ہیں، لیکن اب ذرا تھوڑا سا انتظار یوں کرنا پڑے گا کہ معاملہ عدالت میں چلا گیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ شف خود اس کو عدالت میں لے کے گیا ہے. یعنی شف نے جب ہم نے یہ ساری مہم شروع کی تھی اس کے خلاف، اس نے ایف آئی اے میں ایک اپلیکیشن دی تھی. یعنی اب آپ دیکھیں نا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ آدمی جو لوگوں کو کہتا تھا کہ جی میں اپنی شف سے تمہاری مشکلیں حل کروں گا، میری شف سے بچہ بچے میں بدل جائے گا، میری شف سے جناب تمہارے پرابلم، وہ اپنی مشکل کے وقت ایف آئی اے کے پاس چلا گیا. یعنی اس کی اپنی شف اس کے اپنے کسی کام نہیں ہے. ایف آئی اے کے پاس گیا کہ جی دیکھیں یہ مجھے فراڈیا کہہ رہا ہے، یہ مجھے شوق کے باز کہہ رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں. ایف آئی اے نے بھی اس کی خاص بات نہیں سنی. ایف آئی اے نے وہ کیس بھیج دیا عدالت میں کہ عدالت فیصلہ کرے. وہ ہماری والی ایف آئی آر میں یہ ٹھیک ہے نا جی. اب وہ عدالت میں ہے معاملہ، اور اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے، اتنی بڑی پروردگار کی ذات ہے کہ ہم جو چاہ رہے تھے پچھلے 6-8 مہینے میں کہ یار اس کو گھیر گھار کے کسی ایسے پلیٹ فارم پر لے کر آئے جہاں یہ سامنے آئے، جہاں یہ بات کا جواب دے. ہم اس کے اڈے پہ بھی گئے، جس نے شور شرابہ کروا کے جواب دینے سے بھاگ کر آئے. اب یہ ہمیں لے گیا ہے عدالت میں، جہاں پہ اس پر یہ لازم ہے کہ جب ہمارے وکلاء اسے کراس ایگزامینیشن کے لیے بلائیں گے، اس کو وہاں پہ آنا پڑے گا. ان اینی کیس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بطور مدعی یہ نہ آئے. وہاں پہ اس سے پوچھا جائے گا حضور کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے اسپرچل لیڈر ہیں، پھر آپ بتائیں کہ آپ کیسے ویل چیئر سے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں، پھر آپ بتائیں آپ کیسے آنکھوں سے چینیں نکالتے ہیں، پھر آپ بتائیں کہ قرآن مجید کتنا پڑھ سکتے ہیں آپ، نماز آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کو یہ جو ولایت آپ کہتے ہیں کلندری ہے یہ ادھر سے ملی ہے. تو یہ تو بڑا لطف آنے والا ہے. تو ابھی اپنے اسی لیے بریک ذرا لگائی ہوئی تھی کہ کورٹ کی پروسیڈنگز میں تھوڑے سے دن لگتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر پہلی بار ہم گئے تو اٹینڈنس لگنی تھی، دوسری بار جب ہم گئے تو وہ ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے چھٹی ہو گئی، کورٹ میں پروسیڈنگ نہیں ہو سکی. پھر ابھی ہم جب کل گئے تو جو نقول ہوتی ہیں مقدمے کی وہ فراہم کرنی ہوتی ہیں، وہ ہم سب کو ملی ہیں. نیکسٹ ڈیٹ پہ فرد جرم لگے گی اور اس سے پھر آگے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ نے چاہا پاکستان کی تاریخ کا دلچسپ ترین مقدمہ ہے جو شروع ہونے والا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی کہیں معاملات کوئی بات تو نہیں ہو گئی، کوئی کوئی تو نہیں ہو گئی. تو بھائی جان آج 28 اکتوبر 2024 بروز پیر، آج بھی میں سید اقرار میں کہہ رہا ہوں کہ حق خطیب فراڈیا ہے، حق خطیب نوسر باز ہے، حق خطیب شوق دے باز ہے، حق خطیب ڈرامہ ہے، حق خطیب لوگوں کے ساتھ 2 نمبریاں کرتا ہے، حق خطیب خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، حق خطیب لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، حق خطیب مریضوں کو لوٹتا ہے. تو آج بھی میں اپنے موقع پر قائم ہوں، انشاءاللہ آخری سانس تک قائم رہوں گا. اور اللہ نے چاہا جو ہم چاہتے تھے وہ حق خطیب نے خود کر دیا ہے، قانونی طور پر یہ اپنے انجام پر پہنچے گا. جی تو میرے تمام علاقے والے جو مجھ سے اکثر یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ کی کوئی ڈیل ہوگی ہے، تو یہ سارا موقف آپ نے اقرار بھائی کے منہ سے خود زبانی سن لیا ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. بہت شکریہ.